السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے سینٹرل ایشیا کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک آذربائیجان کی۔ ویورز، آذربائیجان 1991 میں سوویت یونین یعنی رشین فیڈریشن سے آزاد ہوا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اور پچھلے دنوں متنازع علاقے نگورنو قراباخ پر آرمینیا سے ہونے والا تنازع اور جنگ بھی۔ لیکن اگر میں کچھ بات کروں آذربائیجان کی ہسٹری کی، تو فرسٹ ورلڈ وار تک یہ ملک ترکی کی آٹومان امپائر کا حصہ تھا، اور اگر آذری لوگوں کے اصل روٹس تک پہنچیں تو یہ ٹرکش ٹرائبس کی سب روٹس یا سب ٹرائبس ہیں۔ آذری لینگویج ٹرکش لینگویج سے بہت ہی سملیرٹی رکھتی ہے، اور ان کا ٹرکش اوریجن ہی انہیں ترکی کے قریب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور ٹرکش عوام اور میڈیا نے کھل کر آذربائیجان کو سپورٹ کیا، کیونکہ ترکی اور آذربائیجان دونوں ہی ہسٹوریکلی ایک ہی نیشن ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دوسری سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرح آذربائیجان پر بھی رشیا نے قبضہ کر لیا، اور آذری لینگویج، جو کہ ایکچولی ٹرکش لینگویج کا ہی ایک ورژن ہے، کا رائٹنگ سٹائل رشین ہو گیا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان پر ایرانین اثر بھی شیعہ اکثریت کی وجہ سے غالب ہے، لیکن ایران کے برعکس آذربائیجان ایک مکمل طور پر سیکولر کنٹری ہے، اور یہاں آپ کو ریاستی لیول پر کسی مذہب کا اثر ڈومیننٹ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمیں رشیا، ترکی اور ایران تینوں کا ہی کلچرل ایفیکٹ نظر آتا ہے۔ آمو ریور ایران کو آذربائیجان سے سیپریٹ کرتا ہے۔ ترکی سے پہلے اینشینٹ ہسٹری میں آذربائیجان کے ٹرکش ٹرائبس ایرانی سلطنت فارس یعنی پرشین امپائر کا حصہ رہے، اور پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بھی بالترتیب اس پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد ترکی کی آٹومان امپائر نے اسے دوبارہ ٹرکش ٹرائبس میں شامل کیا۔ یہ تو تھی آذربائیجان کی ایک مختصر تاریخ۔ آج کا آذربائیجان ایک ماڈرن اور ڈیولپ ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ملک بھی براعظم ایشیا اور یورپ یعنی یوریشیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام باکو ہے، اور اس کی کرنسی نیو منات ہے، اور ایک نیو منات تقریباً 110 روپے کے برابر ہے۔ سابقہ سوویت یونین سے الگ ہونے والی تمام ریاستوں کی طرح آذربائیجان بھی نیچرل ریسورسز، ٹورزم اور ایجوکیشنل اپرچونٹیز سے مالا مال ملک ہے۔ تعلیمی میدان میں آذربائیجان میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز موجود ہیں، اور یہ سوویت یونین کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چاہے ہم بات کریں بیچلرز، انڈر گریجویٹ ڈگری کی، ماسٹرز ڈگری کی، پی ایچ ڈی ڈگری کی، یا کوئی اور کلچرل ڈپلومہ، آذربائیجان اینولی تقریباً 2 لاکھ سے زائد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مختلف تعلیمی شعبوں میں ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آذربائیجان میں فارنر اسٹوڈنٹس پارٹ ٹائم جابز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی طالب علم لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ایسا کرنا چاہے تو اسے چند $100 فیس پے کر کے اپنا نیچر آف ویزا چینج کرنا پڑتا ہے، یعنی ایجوکیشنل پرمٹ کو امپلائمنٹ پرمٹ میں بدلنا ہوتا ہے، اور یہ چینج کرنے کے بعد اس کا سٹیٹس انٹائرلی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ صرف پہلے وہ پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں، فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ امپلائمنٹ پرمٹ میں چینج کر لیں تو ان کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ فل ٹائم جاب کرنے کے ساتھ پارٹ ٹائم ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تو تھا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ اس میں دی گئی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایجوکیشنل اویئرنیس کو جاری رکھنے میں میری ہیلپ کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے لیکن بہت ہی خوبصورت شینجن کنٹری یعنی یورپی یونین کے ملک کے بارے میں ایک پروگرام کے ساتھ۔ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدیل خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔